الرحمن الرحیم۔ آج 14 شعبان سن 1443 ہجری ہے۔ 14 شعبان کا دن گزر جانے کے بعد 15 شعبان آتا ہے اور 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے۔ شب برات بہت ہی مبارک رات ہے، بہت ہی افضل رات ہے اور بہت ہی عظمتوں والی رات ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور بہت سارے مجرم بندوں کو بخش دیتے ہیں، اور اس رات میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کو اس دنیا سے جانا ہے آئندہ پورے سال میں، اور کس کو اس دنیا میں آنا ہے آئندہ پورے سال میں، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ اور برات، اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بری فرما دیتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس رات کو منایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس رات میں عبادت کی جاتی ہے۔ یہ رات ہمارے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اور بہت ہی بہترین آفر ہے۔ اس رات کو ہم گناہوں کے ذریعے نہ چمکائیں بلکہ عبادتوں کے ذریعے چمکائیں۔ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے رمضان سے 15 دن پہلے، تاکہ ہم رمضان کے لیے چوکنا ہو جائیں اور تیار ہو جائیں۔ رمضان کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے یہ رات آتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے اس رات میں ایسے کام کرنا جن کا شریعت سے، قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے کرنے پر ہمیں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا وہ طریقہ سیکھ کر اور معلوم کر کے اس رات میں عبادت کریں اور اس رات کو اپنے لیے وصول کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس رات میں عام طور سے بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور جماعت کرتے ہیں۔ تو نفل نماز جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، آپ اپنی الگ الگ نفل نمازیں پڑھیے۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، شکر کی نماز پڑھیے، اور ایسے ہی تہجد پڑھیے، اور ایسے ہی صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ ان نمازوں کو پڑھیں، اور اگر معلوم نہیں ہے تو ان کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے، وہ سب دیکھ کر اور سن کر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو الگ الگ اپنی اپنی نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو 1 گھنٹہ عبادت کرنے کی ہمت ہے تو آپ 1 گھنٹہ عبادت کریں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ 2 کام تو ضرور کر لیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اگر ہم زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ 2 نمازیں جماعت سے ضرور پڑھ لیں۔ مگر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پوری رات جاگتے ہیں، قبرستانوں میں ٹہلتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، عبادت کچھ نہیں کرتے بلکہ ادھر جانا ادھر جانا، ادھر بیٹھنا اور ادھر بیٹھنا، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پوری رات یوں ہی گزر جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم پھر سو جاتے ہیں۔ بتائیے، یہ رات جو عبادت کرنے کی تھی اس کو ہم نے گناہوں میں گزارا، اور صبح کو جہاں ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی تھی وہاں ہم عین موقع پر آ کر سو گئے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں، سو جائیں ٹائم پر جتنا آپ کے اندر ہمت ہو عبادت کرنے کی، اور پھر اٹھیں اور جماعت سے نماز پڑھیں۔ پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے اور واجب نہیں ہے۔ روزہ رکھنے میں
نہ تو آپ کسی کو طعنہ دے سکتے ہیں کہ تم نے 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا ہے، اور جو رکھتا ہے اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں، اور جو نہ رکھے اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور 15 شعبان کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب شعبان کی نصف شعبان کی رات ہو، یعنی 15 شعبان کی رات ہو، تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح کے صادق ہونے تک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیماری سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو بیماری سے عافیت عطا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ ندا لگاتے رہتے ہیں، اس لیے اس رات میں جہاں تک ہو سکے دعائیں مانگیں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن روزہ رکھنے میں آپ کسی کو طعنہ نہ دیں اگر وہ نہیں رکھ رہا ہے۔ بہرحال ایک فضیلت والا عمل ہے، روزہ رکھ لینا چاہیے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، پٹاخے پٹخانا، حلوے بانٹنا، نئے نئے کپڑے پہننا، اور ایسے ہی بہت سے خرافات جن میں مسلمان مبتلا ہیں، بجائے عبادت کے اور گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو اس رات میں بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ رات ہمارے لیے انعام ہے، اس انعام کی قدردانی کی ضرورت ہے، اور قدردانی اسی طرح ہوگی کہ آپ یا تو اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، اگر عبادت نہیں کر سکتے تو پھر سو جائیں اور زیادہ بری باتوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ باتیں خود بھی اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔